اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ ایک نئے موڑ پر بہت اگریسو انداز میں ڈپلومیسی سے آپ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی پہ معاملات چلے گئے، لیکن معاملات بدستور چل رہے ہیں۔ امریکہ، ایران اور کسی حد تک اسرائیل، یہ سب کے نمائندے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، رابطے میں ہیں، لیکن آج بھی ایک مین جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے جس پہ کنفلکٹ ہے وہ یورینیم کے پوائنٹ کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ پہلے پاکستان ایک آپشن تھا کہ پاکستان کے اندر ایران یہ یورینیم رکھنے کو تیار ہے، پھر پاکستان کی طرف سے یہ روس پہ چلا گیا اور رشیا کے بعد اب عمان کے اندر یہ معاملہ چلا گیا کہ ایران یہ یورینیم جو ہے یہ عمان کے اندر رکھے گا اور اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ اس کو فریز کر رہا ہے فار دا 10 یا 20 ایئرس، جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے۔ ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے اور امریکہ کہتا ہے 20 سال منیمم اور ایران کہتا ہے 5 سے 10 سال میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹی اور اس کے نفاذ کے حوالے سے کانفرنس، ایران اس کا وائس پریزیڈنٹ بنا ہے۔ امریکہ اس پہ بہت زیادہ تلملایا ہے اور اس نے بڑا اعتراض کیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے بڑا لاجیکلی جواب آیا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ وہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے جس نے اس کا استعمال کیا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو پرابلمیٹک ہے پورے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے پیس کو جس سے تھریٹ ہے، اس نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، تو امریکہ اعتراض کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے اور ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی سپیکر نے آج تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ ایرانیوں نے جان فدائی یعنی جان فدا کرنے کے حوالے سے، یعنی ایک سوسائڈر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس مشن کے لیے اندراج کروا دیا ہے 3 کروڑ لوگوں نے۔ ایران کے اندر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ہر طرف سے جواب امریکہ کو پوری طرح سے دیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف ایران کی تیاریاں پوری ہیں اور دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ بھی ایک ہسٹورک اور ڈپلائمنٹ دوبارہ سے کر رہا ہے۔ آپ یہ معاملات چلیں گے کس طرف، اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں جناب احمد حسین ڈیر، آپ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور نون لیگ سے تعلق ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، سینئر تجزیہ کار، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالودود قریشی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر نوید علائی جوائنٹ ڈائریکٹر رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیورو کے، اور آج کل ایک بڑے ہسٹوریکل انسٹیٹیوشن کے ڈین ہیں، اور آپ سب ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں، ان کے تجزیے بھی سنتے ہیں، بڑی وزڈم سے بھرپور گفتگو کرتے ہیں، اور آج میں چاہوں گا کہ انہی سے آغاز کیا جائے۔ نوید علائی صاحب، آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو منظرنامہ آپ سب دیکھ رہے ہیں جی مڈل ایسٹ کے اندر، نئے بلاکس بن رہے ہیں، امریکہ کو آپ نے اس کا ایک بڑا اگریسو روپ دیکھا اور آج کل وہ بالکل سکون میں ہے ذرا، اور ایران کا آپ نے ریزسٹنس کو دیکھا، آپ کو یہ سارے حالات کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب۔ دیکھیں، میں تو یہ پہلی بات بارہا کہتا آیا ہوں کہ ان حالات میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز، امریکہ اور ایران، دونوں میں اس وقت ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید لڑائی کرنے کا۔ ٹھیک۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ یہ امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، اندر سے انٹرنل دباؤ ہے کہ وہ اس جنگ کو پرولونگ نہ کیا جائے، اگرچہ وہاں پہ اور بہت گروپس ہیں، جیسے ان کی آرمڈ انڈسٹری ہے جو اس طرح کی شرارتوں میں معاون ثابت ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال ایک دباؤ ان کے اوپر ہے، اور ٹرمپ جو ہے ہی وانٹس این ایگزٹ فرام دس وار۔ اسی طرح ایران بھی یہ چاہ رہا ہے کہ مزید جنگ نہ کی جائے، اگرچہ انہوں نے ریزسٹنس شو کی، لیکن اب وہ آگے جنگ بظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈسٹرکشن کافی ہو چکی ہے۔
تو ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے مزید جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنے ٹرمز کے اوپر وہ اس صلح کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جاتی رہی ہے۔ ایک طرف سے 15 پوائنٹ آئے تھے، ایک طرف سے 10 پوائنٹس آئے تھے، تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات جو ہے اڑ گئی، وہ تھی جو انرچ یورینیم ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ٹھیک بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے، اپارٹ فرام اس بات کے کہ جی انرچ یورینیم جو ہے کسی اور کے اوپر رکھوا دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب وہ خود کہہ رہے تھے یہاں پہ جے ڈی وینس نے جانے کے بعد، جب جانے سے پہلے یہاں اسلام آباد میں یہ کہا کہ ہم ڈسٹروائے کر چکے ہیں ان کا تمام نیوکلیئر سسٹم جو ہے، لیکن وی وانٹ ایران ٹو شو اٹس ول کہ دے ول ناٹ ریوائو دا نیوکلیئر جو ہے بالکل پریپریشن ٹھیک ہے. فار نیوکلیئر ویپنز۔ تو بالکل اس ٹھیک. کا مطلب ہے کہ وہ تباہ تو کر چکے ہیں، صرف نیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی انٹینشن شو کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک بات ہے. تو ایران اس پہ کہہ رہا ہے کہ باقی چیزوں پہ طے کر لیں، ہمارے پاس کوئی سسٹم تو نہیں ہے بام بنانے کا، تو ہم باقی باتوں پہ ایگری کر لیں، اس پہ ہی ایگریمنٹ ہو جائے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز CBMs کرتے ہیں آپ کسی بھی ایگریمنٹ سے پہلے، تو وہ کر لیں، تو اس کے بعد ہم اس کو بھی ریزالو کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری تجویز نہیں ہے۔ اب رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے مظاہرہ کر دیا جو آپٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے الائے ہیں، ہمارا پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اور ٹف ہو سکتی ہے اگر امریکہ دوبارہ اس پہ دوبارہ یہ لڑائی بالکل شروع ٹھیک ہے. کرتا ہے۔ نوید صاحب یہ تو بڑی بہت ساری چیزیں اس کی کھلی، بڑی جہتیں اس کی کھلی. ایک تو چائنا بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور رشیا نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، اور دوسرا ABC نیوز کہہ رہا ہے کہ ایران کی طاقت کو دیکھ کے ہم خود حیران رہ گئے کہ جس کے پاس کوئی بڑی فضائیہ نہیں ہے، اس نے ایک چھوٹے سے 60 سالہ پرانے طیارے سے کویت میں اسٹرائک کی امریکنز اڈے کے اوپر، اور تباہ برباد کر دیے ان کے جہاز کھڑے ہوئے ہینگرز کے اندر. تو یہ ابھی امریکنز اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کے بغیر اگر ایران اتنا ڈینجرس ہے اور اتنا خطرناک ہے، تو UAE اور باقی ممالک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس یہ بم آ گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا. تو یہ تو بہرحال ایران کی ریزسٹنس نے ثابت کیا جی کہ ایران کیا ہے، وہ ایک ایز اے نیشن کس طرح ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ ویتنام میں 33 لاکھ ویتنامی مر گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسی ریزسٹنس شو کی تھی کہ امریکنز کو شکست کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. تو جب وار آف سروائیول بن جاتی ہے تو پھر نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا جی، ویلکم ٹو دی شو. مروت صاحب آپ سے ایک تو انپٹ چاہیے ہوگا، یہ جو انٹرنیشنلی سچویشن چل رہی ہے، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کو وکٹری کا کپ چاہیے اور بڑے سائز کا چاہیے، جو مڈ ٹرم الیکشن کو بھی بلڈوز کر سکے اور پوری دنیا کو بتا سکے کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے. ایران ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہے، شکست وہ ماننے کو تیار نہیں، ان کو بھی فتح چاہیے. سالسی میں پاکستان ہے، یہ دو کپ پاکستان کس طرح بنا کے پیش کرے گا، کیسے؟ بہت شکریہ موضوع کرنے کا. دیکھیں موجودہ دنیا میں قوموں سے شکست منوانا جو ہے وہ چاہے کوئی قوم کتنی کمزور کیوں نہ ہو. یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے، روسی ہیں، روس اور یوکرین جو ہیں ان کے کوئی میچ نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے. پھر ایران کی تو 7,000 سال جو ہے پرانی ایک تاریخ کی ایک بڑی شاندار، اور ایک وقت میں ایران کا بادشاہ جو تھا اس کے پاس سکندر اعظم کے برابر جو ہے دنیا کا حصہ تھا. اور پھر جتنے بھی یہاں حکمران اور تہذیبیں گزری ہیں وہ اپنے انداز میں ایک ایسا کلچر رکھتی ہیں کہ اگر تاریخ کی کتابیں ہم پڑھ لیں تو ایران جو ہے کبھی مفتوحہ علاقہ نہیں رہا ہے. پھر جو انقلاب ایران کے بعد جو رجیم وہاں پہ آیا، انہوں نے جو نظریاتی طور پہ جو جنریشن کی تعلیم و تربیت کی، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فیکٹ کے ساتھ، اپنے بیلیف، اپنی قیادت کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہے کہ انہوں نے تو اس کو لیبیا سمجھا تھا کہ آ کے ہم سپونسر کریں گے اور ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا.
لیکن ساتھ میں یہ ماننا ہوگا کہ عالمی اسلام جو ہیں، چاہے ایران ہو، پاکستان ہو یا دیگر ممالک، وہ ٹیکنالوجی میں، وار فیئر کے بہت سارے، ڈرون ٹیکنالوجی میں، ایویشن میں، بہت ساری چیزوں میں ہم امریکہ یا ویسٹ سے بہت پیچھے ہیں، اور یہی خمیازہ ادا کیا ایران کی قیادت نے، تاک کے ان سب کو شہید کیا گیا۔ ناقابل تلافی نقصان جو ہیں اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، اور ساتھ میں ان عرب ممالک نے جنہوں نے اسپیئر دیے، اڈے دیے، سب نے مل کے ایران کو تختہ مشق بنایا۔ ایران کی تنے تنخواہ ڈٹ کے احتجاج کرنا، جدوجہد کرنا، یہ واقعی جدید دنیا کے لیے اور پھر تمام امت مسلمہ کے لیے ایک فخر کے فکر یا سوچ کو جنم دیتا مروت صاحب ہے۔ بالکل صحیح۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ذرا فوکس کریں کہ یہ جو ایران کے اندر تو کوئی شخص یہ سننے کو تیار نہیں کہ ایران کو شکست ہو گئی، اور پوری دنیا سمجھ رہی ہے کس کو شکست ہوئی ہے۔ اب ایران بھی وکٹری کے سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہے، ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں جنگ جیت چکا ہوں۔ اب ثالث پاکستان ہے، ہم کتنی مشکل میں ہیں، اور کیا ثالثی کا رول ہمارے پاس رہا بھی ہے یا آگے ایکسٹینڈ ہو گیا کسی اور کے پاس؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ثالثی کا جو پہلا دور ہوا جس میں دونوں فریقین نے اسلام آباد آ کے شرکت کی، اس دور کے دوران بہت سارے معاملات پہ ہو گئے تھے، اور جو خلیج ان کے بیچ وہ بیسیکلی برج ہو چکی تھی، لیکن ایک دو چیزیں جس میں جو بعد میں سامنے آئی کہ جو یورینیم کے ذخائر اکٹھے کیے ہیں وہ امریکہ کو جو ہیں دینے ہوں گے، اور اس کے ایوز جو ہیں $بلین، جتنی قیمت بنے گی اتنے اثاثے ریلیز ہوں گے، یہ باتیں ہوئی، بلکہ امریکن میڈیا نے بھی شائع کی۔ اگر کہنے کو تسلیم کرنا پڑے امریکی دعوے کو کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا یا اس کی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی جو کوششیں تھی ان کو ختم کر دیا ہے، تو یہ اعلان جو ہیں وہ تو پہلے جب حملے ہوئے تھے ایران پہ موجودہ جنگ سے پہلے، اس وقت بھی یہ دعوے کیے گئے کہ ہم نے جی تہس نہس کر دیا۔ لیکن یہ تمام کے باوجود جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ بڑی بات تھی کہ پوری دنیا میں دونوں ممالک نے پاکستان کو چنا، اور پاکستان کی حکومت اور موجودہ ریجیم سے کم از کم میری یہ توقع نہیں تھی کہ یہ نیوٹرل کردار ادا کریں گے اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہمیشہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے خواہشات کے مطابق رہی ہے۔ امریکہ کو اشد ضرورت تھی پاکستان جیسے ملک کی اس میں الہی بننے کی، نہ کہ صرف پاکستان نیوٹرل رہا بلکہ پاکستان کے عوام نے کھل کے ایران کے ساتھ اپنی اظہار ہمدردی کیا اور سالیڈیرٹی کا یہ اظہار کیا۔ پاکستان جو ہے وہ جو کمانے تھے لاریلز، جو تعریفیں کمانی تھی، جو پوزیشن بننا تھا، وہ پہلے سیشن اور بعد دوسرے سیشن سے کما گیا۔ اب پاکستان کی لیے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر اختتام پذیر نہیں ہوئی تو پاکستان کسی بدل ناخواستہ کسی مشکل سے دوچار ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان جو ہے فارملی ہونا ہے۔ باقی جو جنگ ہے امریکہ نے بہت سارے اہداف حاصل کر لیے۔ سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ جو ملٹری قیادت کی آیت اللہ روح اللہ خمیرہ شہید تھے، اور وہ تمام قیادت انہوں نے ختم کر دی، اور پھر اس کے بعد ان کو علم ہے کہ انہوں نے کن کن مقامات کو تاک کے نشانہ بنایا ہے، تو لہذا کسی حد تک ان کا یہ موقف درست بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی کوششوں کو بہت ہی سیبوٹاج کر دیا ہے۔ تو لہذا اب کوئی ایسی چیز نہیں رہتی ہے جو جس کا حاصل کیا جانا مقصود ہو۔ جہاں تک ول کی بات ہے، جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ ایران اس ول کا اظہار کرتے، تو ول جو ہے وہ ایران تو اعلان جو ہے میرے خیال میں 1963 میں انہوں نے نان نیوکلیئر پرولیفریشن کو سائن کیا۔ ایران تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو بنانا ہی نہیں چاہ رہے، اور نہ ہرمز انہوں نے بند کیا تھا، ہرمز بھی انہوں نے خود بند کیا۔ یہ سارے مسائل تو لڑائی کے بعد پیدا ہوئے۔
شیر افضل مروت صاحب، آپ سے بہت ہی ضروری ہم نے کوئی ڈومیسٹک چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کے کولیگ جو مہمان ہیں ان سے ذرا میں بات کر لوں، پھر آپ سے سی ایم کے پی کے بارے میں خاص کر جو آپ ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں اور جو پاکستان کی صورتحال اس پہ بھی بات کریں گے۔ احمد حسین ڈیر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال کو؟ اس پہ امان کا نام آ رہا ہے جی کہ امان کے اندر یورینیم رکھا جائے گا، اور پاکستان نے، مروت صاحب نے ٹھیک کہا کہ پاکستان نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، پوری دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان کا نام آیا اور پاکستان کو ایک عزت ملی، رسپیکٹ ملی، بہت سے دبے پاکستان کے اوپر لگے ہوئے تھے جو اتر گئے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اب اس جنگ کے اندر سے بھی، جنگیں ظاہر ہے اچھی چیز تو نہیں ہوتی، جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ 10 مئی کی جنگ ہو یا یہ جنگ ہو، اس کے اندر سے پاکستان کے لیے کچھ اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، تو اس کو کیپٹلائز کر کے ہم فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے، گو آپ اس کے کوئی زیادہ حامی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بس نشے میں رہے اور مزہ لیں۔ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ مروت صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں جو میرے دل کو لگی ہیں۔ اچھا، ایک تھوڑی سی جو انہوں نے کی ہے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اپنے خیالات بھی اس میں شامل کروں۔ یہ فرما رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس نے وہ جیت گیا ہے، کس لحاظ سے جیت گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا جیت گیا، انہوں نے کہا کافی انہوں نے چیزیں اچیو کر لی ہیں کافی۔ جی وہی کہ انہوں نے یہ اچیو کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ایک لیڈرشپ تھی وہ ختم کر دیا ہے۔ میں اس بات سے اختلاف اس لیے کروں گا کیونکہ لیڈرشپ جو ہے آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی فارمولا ہے، وہی پالیسی ہے، وہی جو امام خمینی نے 40 سال میں اپنے لوگوں کو جن کو ٹرینڈ کیا اور انہوں نے اپنا ہی متبادل بنا کے اپنے بعد جن کو تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے ان کو وہ یعنی منتقل کرنا چاہ رہے تھے اپنے اقتدار، اور انہوں نے جو اپنی قربانی دی 86 سال کی عمر میں، وہ بھی شاید اس قوم کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان خود کیا۔ بہت عظیم انسان تھے، لیکن آج بھی میں اس بات سے ضرور اختلاف کروں گا کہ امام خمینی صاحب کی جو حکومت ہے وہ آج بھی موجود ہے، ان کی سوچ بھی موجود ہے، اور وہی 40 سال کی طرح جس طرح ایران نے ترقی کی ہے اور وہاں پہنچا ہے کہ اس نے پورے مسلمان ملکوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا ہے کہ جو اپنے تیل کے سودے کر کے، اپنے ضمیر کے سودے کر کے امریکہ کو اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ایران نے وہ سبق دیا ہے کہ اگر مسلمان کھڑا ہو جائے تو مسلمان کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں گا، اگر کھڑا ہو جائے، اپنی شہباز شریف صاحب کی اور خاص طور پر آرمی چیف کی، اپنے فیلڈ مارشل کی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مجاہد دیا ہے، میں یہ کہتا ہوتا ہوں محفلوں میں کہ فیلڈ مارشل وہ شخص ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جب ایلچی جاتے تھے نا کیسر و کسرا کے دربار میں، اور جا کے کہتے تھے وہاں کہ یا جزیہ دو تو یا جنگ کرو، وہ دلیر لوگ جو ہوتے تھے، تو یہ وہ روح جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل میں ہے، کیونکہ یہ پہلا فیلڈ مارشل آیا ہے جس نے انصاف کے راستے میں اپنے جرنیلوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور سب سے بڑی جو خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ مشرف جو آپ کا ٹرمپ ہے، پوری دنیا میں ہر بندہ اس سے جھجکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا فیلڈ مارشل جب بھی فون کرتا ہے اس سے جو منوانا چاہتا ہے وہ منوا لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ نصرت صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈیر صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتی ہیں کہ اب پاکستان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، اور جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اس کی ڈپلومیسی، اس نے حالات تو چینج کر دیے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کے امیج چینج کر دی ہے، بلکہ اسرائیل کہہ رہا ہے، بار بار چیخے مار مار کے کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، یعنی امریکہ کو اور اسرائیل کو پہلی دفعہ الگ الگ کر دیا ہے۔ اٹس ٹرو، آپ اتفاق کرتی ہیں؟ بہت شکریہ پروگرام انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، یہ ابھی یہ جنگ کے ذرا بادل چھٹ جائیں
اور یہ والی چیز کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. جس طرح ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ کی بات کو تو اس طرح آپ لے ہی نہیں سکتے کہ وہ ایک منٹ میں تعریف کر رہے ہیں اور اگلے منٹ میں وہ بالکل آپ کو اٹھا کے پھینک دے رہا ہے. انڈیا کا حشر ہم نے دیکھا ابھی کہ کس طرح ان کے پٹیکس لگا کے اور کس طرح ان کو پیچھے کر دیا کہ وہ خود حیران ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ گئے اسرائیل کو جا کے انہوں نے نیتنیاہو کو گلے لگایا اور کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات کرنے کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ لیوریج دے گا، بہت آسانیاں کرے گا، لیکن اس کے بالکل برعکس سب کچھ ہوا. اب یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اس کا ہم اس لیے سب کلیئر نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپیرنٹلی کیا ہو رہا ہے اور اندر سے کیا ہو رہا ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم معدنیات لے کے گئے، ان کو دکھایا، سارا کچھ کیا، پھر اس کے بعد ان کی ٹیکٹوکریسی جو ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح پاکستان ان میں اس پہ انوالو ہو رہا ہے اور کس طرح جا کے ان چیزوں کی اگر آپ کو سمجھ نہیں، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو نصرت صاحبہ، اگر ان چیزوں کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جن چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے ان کا کم از کم اس کو تو انجوائے کریں نا، کہ آج پاکستان کو رسپیکٹ مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، ایران کے اندر ایک نئی اوپننگ مل گئی ہے، آپ کے پورٹس چل پڑے ہیں، گوادر ایکٹیو ہو گیا ہے، کراچی ہو گیا ہے. تو میرے خیال ان چیزوں کو تو ہمیں تھوڑا انجوائے کرنا چاہیے. وہ معدنیات وغیرہ کو چھوڑ نہ دیں. نہیں چھوڑ کیسے نہیں، پاکستان کی چیزیں ہیں ساری. اچھا یہ پاکستان ہے ان تمام چیزوں میں، ایسے کیسے کسی بھی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے. میں بالکل اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ پورے پاکستان میں، بہت دنیا میں بلکہ پورے اس میں عزت بڑھی ہے پاکستان کی. تمام اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، میگزینس میں، ہر ایک پہ فرنٹ پیج پہ پاکستان کا نام تھا، ہمارے آرمی چیف کا نام ہے اور باقی وزیر اعظم صاحب کا. تو یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت اچھی ہیں، بس اچھی لگنی چاہیے. ایسے پاکستانی بالکل لگنی چاہیے. پاشا صاحب، نصرت صاحبہ کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے. بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کی مخالفت میں تھوڑی سی بڑی بریک سی لائن ہوتی ہے، اس میں ملک دشمنی کا بھی کوئی تھوڑا سا عنصر، لفظ بہت سخت ہے. یہاں تو آج کل جگہ جگہ فرنچائزیں کھل گئی ہیں کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی. میں تو خیر اس طرح کا مزاج میرا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے، رسپیکٹ اور عزت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے. اور پاشا صاحب، آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ جو ہے میں اس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گا. آج گوادر ایکٹیو ہو گیا ہے. ایران کا جو ساری ٹریڈ تھرو یو اے ای آ رہی تھی وہ ساری پاکستان شفٹ ہو گئی ہے. پاکستان نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے کہ جب ایران کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے تو پاکستان نے ان کو جگہ دی ہے. اور یہ ایران پورے کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اتنا بولڈ سٹیپ کیسے لیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ صاحب میرے سے آپ نے کہا جی پاشا صاحب. جی راحت صاحب، بات یہ ہے کہ اس بارے میں تو دو رائے نہیں پائی جاتی کہ پاکستان نے اس پورے قضیے کے دوران اپنی سفارتی سیاسی حیثیت کو بہت نمایاں کیا ہے، اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے پاکستان کی قیادت ہونے کا، پاکستان کے قائد ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس وقت پاکستان عرب و عجم اور مشرق و مغرب کی جو دنیا ہے اس میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. یعنی وہ فریقین جو گزشتہ 45-48 سال سے ایک دوسرے سے کٹی کیے ہوئے بیٹھے تھے، بات نہیں سنتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کاوشیں کرتے تھے، ان کو پاکستان نے نہ صرف اسلام آباد میں طلب کر کے بلا کے مذاکرات کی میز پر بٹھایا بلکہ ان کو کھانے کی میز پر بھی بٹھا دیا. تو یہ پاکستان کی وہ عظیم الشان کامیابی ہے جس کو اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے علاوہ پوری دنیا اور پورا پاکستان جو ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے. اب آتے ہیں کہ اس صورتحال کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. سردست تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہے، لڑکھڑا رہی ہے، اور شرح سود کو بڑھا دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں طوفانی اضافہ ہو رہا ہے. عوام کو
اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی عالمی پوزیشن کیا ہے، پاکستان کی سفارتی پوزیشن کیا ہے، پاکستان نے کون سے تیر تلوار اور قلعے فتح کر لیے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کو کیا سستی دستیاب ہیں، اس کی قوت خرید کے مطابق ان کی قیمتیں موجود ہیں، پٹرول بجلی گیس کیا موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اس قضیے کے اندر سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر لیے، 3 ارب رول اوور کروائے، لیکن آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر اکاموڈیٹ کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں، اور ان سے پہلے ہی یعنی آئی ایم ایف سے اگلی ٹرانچ کی اپروول سے پہلے ہی پاکستان نے اپنے جو ٹیکس کلیکشن کے اہداف ہیں جو پاکستان پورے نہیں کر سکا، اور یہ پاکستان کی ایف بی آر کی نالاکی اور حماقت ہے کہ 2 دفعہ ان ٹارگٹس کو ریوائز کرنے کے باوجود وہ اہداف پورے نہیں ہوئے، تو اس کو پھر اس جنگ کی آڑ کے اندر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک منفی اثر ہے جو پاشا صاحب میں ذرا نوید علائی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا اور فائنلی پھر شیر افضل مروت صاحب سے کوئی بڑی مزے کی کوئی باتیں سنیں گے۔ نوید علائی صاحب، میں اصل میں پاشا صاحب کو چونکہ فائنینشیل پوزیشن پہ بہت زیادہ ان کی ریسرچ ہے، آپ جس پوزیشن میں رہے ہیں پلس لوگوں کی آپ تک پہنچتی رہی ہے، ابھی بھی جو لوگوں کی حالت کا ذکر کیا پاشا صاحب نے، اور آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے اس کو کیپٹلائز کر کے اس کو فائنینشیل میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں یہ کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں آپ نوید علائی صاحب؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا مثبت سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارا امیج کی بات کی تمام جو یہاں پہ صاحب ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج جو ہے اس پہ $1 ٹریلین کے ساتھ بھی اتنا بہتر امیج نہیں ہو سکتا تھا جو آپ نے پیس ٹاکس پہ جو رول ادا کیا ہے میڈیٹر کا، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ساری دنیا کا میڈیا دیکھیں جہاں آپ کا تعارف جو ہے مثبت طریقے سے ہوا ہے، اور اس کو اب کنورژن ہوگی اب تو نوید بھائی ہم تو $1 بلین دے کے لابیسٹ ہائر کر کے وائٹ ہاؤس تک پہنچا کرتے تھے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، ہم ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ صورتحال دیکھیں، آپ نے یو اے نے اپنے 3 بلین مانگ لیے تو سعودی عربیہ موجود تھا اسے ڈبل پیسے دینے کے لیے۔ یہ آپ عام حالات میں آپ کے ساتھ یہ فیور نہیں ہونی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا اس کے بعد، ابھی چونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے یہ ٹاکس کا، اس میں پاکستان نے اپنی حیثیت منوا لی، جو اپنے اچیو کرنا تھا کافی حد تک کر لیا۔ چاہے ٹاکس کامیاب ہو یا لیٹ ہو جائے، اس کے پاکستان پہ کوئی اس طرح کا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ پاکستان نے اپنا جو ہدف تھا وہ اچیو کر لیا۔ اب اس کو کنورژن جو ہے فردر ایک سسٹیننس ہوتا ہے نا جی، آپ نے ایک اچیومنٹ کر لی ہے، اب آپ اس کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، اس کی طرف یہ جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایفرٹ موجود ہے۔ دیکھیں، جب دنیا میں اعتماد پیدا ہو جائے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریزنیبل اور رسپانسبل لیڈرشپ ہے، تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا بہتر ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان میرا خیال ہے کہ اس راہ پہ چل پڑا ہے، اور آئی ایم شیور جو باتیں پاشا صاحب نے کہی وہ باتیں ٹھیک ہے، وہ مسائل ہمارے موجود ہیں، لیکن وہ مسائل پہلے سے بھی تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کی جو آئی ایم ایف کی ہے شرائط وغیرہ، ان کے اوپر آپ کو ڈیل ملے، آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے مختلف ممالک سے، تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی مسائل یہاں یہ ٹھیک ہیں، اور ان کے اوپر بھی ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے نوید علائی صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو پوزیشن ایک پوری دنیا میں ایک پیس میکر کی ایک حیثیت ملی، رسپیکٹ ملی، عزت ملی، $1 بلین دے کے بھی
پاکستان کو کبھی یہ رسپیکٹ عزت نہیں ملی، اور اب اس کو کیش ہم کیسے کرواتے ہیں، اس کو کیپٹلائز کر کے سسٹینیبل کیسے کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ لیڈرشپ کا۔ ڈیر صاحب، یہ کل سعودی عرب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے، جو شٹ اپ کال ہے انڈیا کو، تو ایسے کون سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو مودی صاحب شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے الیکشن قریب ہیں، وہ کوئی نئے آپریشن سندور کا روز وویلا کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، جیسے پہلے پاکستان کو ہم نے سبق سکھایا وہ کہتے ہیں دوبارہ سکھائیں گے، پتہ نہیں ایسے ڈیٹ ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے ہیں ویسے ہی۔ تو اب کیا ایسی صورت آ گئی کہ سعودی عرب کو کہنا پڑا انڈیا کو کہ آپ صاحب میں رہے ہمارے ساتھ معاہدہ پاکستان کا، اگر کوئی گڑبڑ کی، کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا تو ہم فرنٹ کے اوپر ہوں گے۔ یہ سعودی عرب نے بڑا سخت پیغام دیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک لابی بن گئی ہے جس میں ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ادھر سے انڈیا اور یو اے ای وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ایران سعودی عرب کی اور یو اے ای کی آپس میں پرابلمز چل رہے ہیں۔ اب کیا کیا ہے کہ اسرائیل کے جو ایران کے جہاز ہیں وہ قابو کر لیے ہیں انڈیا نے، اور جو ایک حملہ بھی کیا تھا امریکہ میں تو وہ انڈیا کے اشارے پہ حملہ کیا تھا۔ اس لحاظ سے ایران کے خلاف ڈائریکٹ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ انڈیا بھی سامنے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے سعودی عرب نے اسے شٹ اپ کال دی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں، فورن پالیسیز، اور جس طرح پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جا رہا ہے، اسی طرح اب لابیز جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب آپ کے ساتھ آتا جا رہا ہے، ایران آپ کے ساتھ آتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی میرے بھائی نے بھی بات کی تھی کہ کس طرح جو ہے پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے ایران کے لیے، اور جہاں جہاں صحیح بات تھی انہوں نے امریکہ کو وہ کہی ہے، حالانکہ پاکستان کو امریکہ کے گروپ میں شو کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے حق اور سچ کے اوپر ایران کا کھل کے سٹینڈ لیا ہے۔ اور ایران نے جیسے ہی سٹینڈ لیا ہے، ایران نے مذاکرات میں، اس میں بھی پاکستان نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم امبیرس ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سامنے رکھیں، اور وہی میسج انہوں نے جب امریکہ کو پہنچایا ہے تو امریکہ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ایران کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور کسی کے ذریعے مسئلے ہو سکتے ہیں حل، تو وہ پاکستان ہے۔ لہذا پاکستان ہارڈ فیوریٹ ایران کی طرف سے بھی بن گیا، ہارڈ فیوریٹ سعودی عرب کی طرف سے بھی بن گیا، قطر کی طرف سے بھی بن گیا، اور اس طرح امریکہ جو ہے اب پاکستان اس کے لیے لازم و ملزوم بن چکا ہے۔ اور اس کا میں پورا کریڈٹ ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان اور خاص طور پر آرمی چیف اپنے فیلڈ مارشل کو دینا چاہتا ہوں۔ جو عزت ابھی بڑی خوبصورت میرے بھائی نے بات کی ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر بھی اگر ہم خرچ کرتے تو یہ عزت ہمیں لابنگ میں نہیں ملتی جو ہمیں یہ عزت ملی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، ہم جو اتاولے ہو رہے ہیں، ہمیں فائنانس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کی یہی گیس پائپ لائن بچ گئی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پورے سعودی عرب جو پورے یہ مسلم ممالک ہیں، انہوں نے ریلائی کیا ہوا تھا سیکیورٹی کے لیے امریکہ پہ، امریکہ سے وہ ڈس ہارٹ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس نیکسٹ آپشن جو ہے ایٹامک پاور پاکستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا موقع دے رہا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں اس کا کریڈٹ پھر فیلڈ مارشل کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک مجاہد کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا اجر بھی ملے گا اور ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اور میں اس آپ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کے فورن پالیسی بنانے والوں کو، اور اس کے لیے دن رات محنت کر کے کام کرنے والوں کو۔ اور ہمیں یہ بھی جب ہم طنز کرتے ہیں نا تو ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی دل بڑھ کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے احمد حسین ڈھیر صاحب، جب نیشنل لیول پہ کوئی ایسی چیز ہو، میں نے ایران کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے جی۔ ایک وہاں پہ ایمبیسڈر رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بلکہ دو لوگوں سے میں ملا ہوں، ایک بہت عرصہ ادھر رہے ہیں اور ایک دو سال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی پراؤڈ نیشن میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جو ایرانین ہیں۔ وہاں پہ اگر یہودی بھی رہتے ہیں تو وہ اپنی مٹی کے اوپر فخر کرتے ہیں۔
لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ظاہر ذاتی اختلافات ہمارے اندر ہیں، ہمارے ان ہاؤس بہت ساری چیزیں ہیں، گھر کے اندر پولیٹیکلی بہت ساری ریزرویشن ہے، بہت سارے لوگوں سے زیادتی بھی ہوئی ہوگی، یقینی طور پہ ہوئی ہے، کوئی ماضی میں ہوئی ہے، کوئی آج ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن ملک کی کاسٹ کے اوپر نہیں، اپنی سلامتی کی کاسٹ کے اوپر نہیں. جب ملک کی بات ہو رہی ہو، سبز پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہو، تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں بڑا دو ٹوک انداز میں کھڑے ہونا چاہیے. نصرت فہد صاحبہ، ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا پروگرام کے دوران کہ یو اے ای اور سعودی عرب نے ڈالر کی بجائے یون کے اندر ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات بڑے دنوں سے ہو رہی ہے، اور بھی کئی عرب کنٹریز جائیں گے. یہ پیٹرو ڈالر کو اگر جھٹکا لگتا ہے تو نصرت صاحبہ یہ اس جنگ کا جو سب سے بڑا رزلٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا انحصار ہے مڈل ایسٹ کے اس آئل کے اوپر، ڈالر کے اوپر، پیٹرو ڈالر کے اوپر. تو اگر وہ بریک ہو جاتا ہے تو امریکہ کو تو بہت بڑا دھچکا لگے گا. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار چکے ہیں، وہی اپنے اس میں کافی زیادہ ان کو لے کے آتا ہے اس حال میں کہ وہ جنگ نہیں جیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ جنگ نہیں جیتے ہیں. اب جب یہ والی چیزیں ہو جائیں گی کہ آپ کا ڈالر جو ہے، ڈالر کو بجائے آپ یون میں، یہاں پہ ایٹ لیسٹ اگر ایشیا میں یا ویسٹ ایشیا میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ اس سے پھر اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے جائے گی یا اس کی ویلیو کم ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو امریکہ کا حشر ہوگا، وہ ابھی بھی سپر پاور نہیں ہے، اب رہ نہیں گیا. جتنا مرضی وہ شور مچا لیں یا کر لیں، لیکن اب وہ سپر پاور نہیں رہ گیا ہے. نہ اسرائیل جس طرح اپنے آئرن ڈوم کا بڑا شور مچاتے تھے کہ ہمیں کوئی نیچے نہیں دکھا سکتا یا ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ بھی سارے پول کھل گئے ہیں. اب یہ ڈالر کا ایک ان کو زوم ہے کہ جی پوری دنیا کی تجارت جو ہے ڈالر میں ہوتی ہے. اب اگر یہ والی چیز آ جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتے جائیں گے، ان کی ویلیو کم سے کم ہوتی جائے گی، اور پھر وہ سپر پاور کے جو ایک سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جس طرح رشیا اور امریکہ دو سپر پاورز تھے، اس زمانے میں اتنی تخریب کاری نہیں ہوتی تھی. دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، کرتے تھے، یا کوئی ایک ویٹو کر دیتا تھا ایک کچھ اس طرح، تو وہ چیز پوری طرح نہیں ہو پاتی تھی. لیکن اب جب سے یہ اکلوتا سپر پاور ہوا ہے، تب سے ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. ان کا دل کرتا ہے عراق میں گھس جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے لیبیا میں گھس جاتے ہیں، شام میں جو مرضی ملک ان کو ملے اس میں اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ جی مہلک ہتھیار ہیں، فلاں ہیں، ڈمکا ہے، جبکہ نہیں ہوتے. ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اس طرح کی اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پوری دنیا یقین کرتی تھی. لیکن اب ایران کے معاملے میں آپ نے دیکھا کس طرح، چونکہ اب سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اس طرح اب نہیں کر سکتے جس طرح یہ لوگ پہلے کرتے تھے. کہ جب انہوں نے اس ٹائپ کی باتیں کی کہ ایران پتہ نہیں خطرہ ہے اور یہ وہ، سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ ان سے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم بالکل یہ والی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے. آپ دیکھیں کس طرح اٹالین پرائم منسٹر کس طرح کی بات کر رہی ہیں، اسپین کے لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، فرانس، ایون انگلینڈ جو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کا پپی ہے، وہ جو وہ کہیں گے وہ پیچھے پیچھے لے کے چلیں گے اس بات کو، ایون انہوں نے تک انکار کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا امریکہ کے لیے. اور انشاءاللہ اب یہ جو ہو جائے گا اس کا کرنسی کا، اس کے بعد اور بالکل ایک ٹھیک ہے، بالکل بالکل نصرت صاحب آپ نے صحیح کہا. پاشا صاحب، میں نے پہلے سوال میں کہا تھا لیکن آپ ذرا اس پہ نہیں گئے. یہ گوادر اوپن ہوا ہے، ایران کو آپ نے سپیس دے دی ہے. پوری دنیا سے جو ایران کی ٹریڈ ہوگی جس پہ بین ہے امریکہ کی طرف سے، پاکستان وہ سپیس دے گیا ہے. اتنا بڑا بولڈ سٹیپ پاکستان نے لیا ہے، دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے، ایرانی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے پاکستان کو؟ اچھا، میں اپنے ذوالفقار صاحب آگے کنٹینیو کر رہا تھا تو آپ نے بات آگے کر دی. بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جس تاریخی تعلق کا آغاز ہوا ہے اس ثالثی کے دوران، اور ایران نے جس انداز کے اندر کھلے بازوؤں کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ پاکستان کو ویلکم کہا ہے، اور پاکستان جس طرح ایران کو جنگ سے بچانے کے لیے کاوشیں کر رہا ہے، اس سے مجھے پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعاون کا ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان اور ایران دونوں ایک دوسرے سے
मुआशी तौर पर फायदा हासिल करेंगे जुड़ जाएंगे और आपस में। ज्यादा फायदा जो है वो इमीडिएटली पाकिस्तान को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस गिरदाब का शिकार है उसकी बुनियादी वजह जो है वो ऑयल और एनर्जी का जो बहरान है वो है। बिल्कुल ठीक है जी। पाशा साहब थैंक यू वेरी मच। नवीद साहब बहुत शुक्रिया। डैर साहब आपका शुक्रिया, और नुसरत वाहद साहब आपका शुक्रिया, और शेर अफजल मरवत साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों की राय नाज़रीन आपने सुनी। यही एक हुस्न है डेमोक्रेसी का और डायलाग का, कि जिस माशरे में डायलाग नहीं होते वहाँ पे टॉलरेंस नहीं होती। तो इस डायलाग का मतलब ये है कि आप तक सबका व्यू पॉइंट पहुँचे, कि कोई किसी पॉइंट पे खड़ा है, कोई किसी पॉइंट पे खड़ा है। तो यही एक मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का हुस्न है, और हमारे प्रोग्राम का यही एक मकसद होता है कि सब व्यू पॉइंट आप तक पहुँचें। कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।